بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم محترم ومعزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ حضرات کے سامنے قاری غلام عباس۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں چینل قاری غلام عباس۔ میں آپ حضرات کو اس چینل پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس چینل پر تشریف لائے اور ہمارے اس قرآنی سفر میں شریک ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے۔ آئیے ہم آتے ہیں اپنے اصل عنوان کی طرف۔ میرے محترم سامعین، آج کے ہمارے لیسن کا عنوان ہے مخارج و صفات۔ آئیے ہم آتے ہیں مخارج کی طرف۔ میرے محترم، مخارج، مخرج کی جمع، مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ میرے محترم سامعین، قرآنی حروف نورانی قاعدے کے تمام حروف جن مخارج سے نکلتے ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ 5 مخارج سے پورے قرآن کے، پوری عربی گرامر کے حروف ادا ہوتے ہیں TPI طریقہ تدریس کے مطابق۔ میرے محترم، سب سے پہلا مخرج ہونٹ ہے کہ یہ جو ہمارے ہونٹ ہیں یہ پہلا مخرج ہے۔ دوسرا مخرج زبان کی نوک ہے، یہ ٹپ ہے، زبان کا سرہ ہے۔ اس سرے سے عربی حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ میرا محترم، تیسرا مخرج وہ زبان کا درمیانی حصہ ہے کہ اس درمیانی حصے سے عربی حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ چوتھا مخرج میرے محترم سامعین وہ زبان کی کروٹیں ہیں، زبان کی جڑ ہے۔ ان جگہوں سے عربی حروف تہجی ادا ہوتی ہیں۔ چوتھا مخرج وہ حلق ہے کہ حلق سے بھی عربی حروف تہجی ادا ہوتی ہیں۔ میرے محترم سامعین، بنیادی طور پر، اصولی طور پر یہی 5 ہی مخرج ہیں۔ اگر ان کی وضاحت کی جائے، تفصیل کی جائے تو بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عربی حروف تہجی کے مخارج 17 ہیں، لیکن TPI طریقہ تدریس کے مطابق عربی حروف تہجی کے مخارج وہ صرف 5 ہی ہیں کہ سب سے پہلا مخرج ہونٹ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا مخرج زبان کی نوک ہے، پھر تیسرا مخرج زبان کا درمیانی حصہ ہے، چوتھا مخرج زبان کی جڑ اور کنارے ہیں، 5واں مخرج وہ حلق ہے۔ اب ہم ان مخارج کے مطابق ہی نورانی قاعدہ پڑھیں گے۔ دوسری بات ہمارے آج کے لیسن کی وہ ہے صفات۔ آپ حضرات کو بتایا گیا کہ صفات ان کی جمع ہے کہ بعض حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، بعض باریک پڑھے جاتے ہیں، بعض سیٹی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں اور کچھ حروف بغیر سیٹی کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم، یہ مطلب ہے صفات کا۔ تو آج کے ہم لیسن میں پڑھتے ہیں ایسے حروف جن کو ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جائے گا، ان کو پر ہی پڑھا جائے گا، ان کو کہیں پر بھی ہم نے باریک نہیں پڑھنا۔ پورے قرآن پاک میں، پوری عربی گرامر میں جہاں پر بھی ہم ان 7 حروف کو دیکھیں گے ہم ان کو پر پڑھیں گے، ان کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ وہ 7 حروف آپ حضرات اسکرین پر دیکھ رہے ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ میرے محترم سامعین، یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ قرآن پاک میں، عربی گرامر میں
جہاں پر بھی یہ حروف آئیں گے ان کو ہم نے پر پڑھنا ہے، ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور بات سمجھ آئی ہوگی۔ اس کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے اور امت کے بہترین لوگوں میں سے ہو جائیے۔ والسلام۔